بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا اور آپ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ پر نہ صرف خود بلکہ اللہ کے فرشتے اور ایمان والوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اسی لیے تو آپ کو محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرض نماز بھی درود کے بغیر مکمل نہیں۔ درود شریف کے متعلق مختلف احادیث بھی ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ نے میری خدمت پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر ابھی درود بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ پر روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ اس دن تمہارا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پھر دو انگلیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، میں اور وہ شخص جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے درود شریف ایسے پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، درود پڑھنے میں بخل کیوں کرتے ہو؟ حضرت جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے تلقین فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی تناظر میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ جب حضرت سید شیخ سعدی نے اپنا مشہور کلام اور درود تاج لکھا تو آپ ایک جگہ پر اٹک گئے۔ اسی بے چینی کے عالم میں آنکھ لگ گئی اور قسمت کا ستارہ چمکا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، 3 مصرے آپ کی ذات اقدس پر لکھے، چوتھے مصرے کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے سناؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا مشہور زمانہ کلام سنایا جو یہ ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ حضور نے جب یہ کلام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعدی کو بھی جو درود پڑھنے کی تلقین فرمائی اس میں بھی آپ کی آل کا ذکر ہے۔ اسی طرح درود شریف کے کئی فیوز و برکات اور معجزات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تاجروں کا ایک قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ ایک شخص کے پاس جانور تھا جس کی دوران سفر ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قافلے والے اس شخص کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شخص تنہا اپنے جانوروں کے ساتھ جنگل میں رہ گیا۔ اس کے لیے سفر، بیگانہ ملک اور پھر صحرا، رات کو جنگلی جانوروں کا خوف، ساری پریشانیاں یکجا ہو کر آئیں۔ اسے اس پریشانی میں درود شریف کی برکات یاد آئیں۔ اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ 3 سوار نورانی شکل میں اس کے پاس آ کر رک گئے۔ ان کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ ایک سوار نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس مسافر نے روتے ہوئے حال سنایا کہ میرے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ اس سوار نے زخمی جانور کے پاس آ کر درود شریف پڑھ کر دم کیا۔ دم کی برکت سے اسی وقت جانور کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو گئی۔ مسافر حیران رہ گیا، قدم بوسی کے لیے جھکا۔ جو نورانی شکل علیحدہ کھڑے تھے ان سے عرض کی کہ آپ لوگ کون ہیں جن کی ایک نگاہ کرم سے میرا جانور درست ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا، یہ دونوں میرے نواسے حسن حسین ہیں اور میں ان کا نانا ہوں۔ تم نے درود پڑھ کر فریاد کی تھی، ہم تمہاری مصیبت کو دیکھ کر پہنچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔